إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ تعداد 12 مہینوں کی اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو بنایا اسی وقت متعین کر دیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے بنائے. جو ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، یہ ساری قومیں اس کو قبول کرتی ہیں، ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے سال کی ابتدا الگ الگ ہوتی ہے. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے رکھتا ہے، کوئی کچھ اور فصلی سال رکھتا ہے، کوئی کچھ اور. اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور یہ ہجری سال کہلاتا ہے. ہجری سال کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جو اسلامی سال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی ابتدا ہجرت کے 16 سال بعد ہوئی. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بہت سارے خطوط آنے لگے، خطوط لکھے جانے لگے، اور بہت سارے مسائل میں تاریخ کی ضرورت پڑی کہ اس کو متعین کیا جانا چاہیے، تو مشورہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلامی سال کی ابتدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہو، کسی نے کہا آپ کی وفات سے ہو، کسی نے کہا نبوت سے ہو کہ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی اس وقت سے ہو. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہجرت سے ہو، اور یہ رائے عمر رضی اللہ عنہ کو زیادہ اچھی لگی، چنانچہ انہوں نے اسلامی سال ہجرت سے متعین کیا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے بنائے. حرمت کا کیا مطلب؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ 4 مہینے بہت ہی زیادہ احترام کے قابل ہیں. لوگوں کو اس میں زیادہ احترام کرنا چاہیے. احترام کس قسم کا؟ احترام یہ کہ ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ان میں جو عبادت کریں ان کا ثواب زیادہ ہوگا.
احترام یہ کہ ان میں معصیت سے بچیں، ان میں معصیت سے بچیں۔ چنانچہ دو معصیت کا خصوصی تذکرہ ہے کہ یہ مت کرو، کہ یہ مت کرو۔ وہ دو معصیت کیا ہے جن کا خصوصی تذکرہ ہے کہ یہ مت کرو؟ کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ حرمت کے مہینوں میں، 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے بنائے ہیں، ان حرمت کے مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ اپنے نفس پر ظلم کرنے کا کیا مطلب؟ اپنے نفس پر ظلم کرنے کا مطلب کہ ان میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تم کسی پر بھی ظلم کرو گے، حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو کہ اس کا وبال تو تمہاری سر پر آئے گا۔ تو اس لیے ان حرمت کے مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرو، کسی قسم کی معصیت مت کرو، کسی کو تم ستاؤ مت، کسی کو تکلیف مت دو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ ہے کہ کسی اپنے نفس پر ظلم مت کرو، تو ظلم مت کرو۔ دوسروں پر ظلم کیا جا سکتا ہے کیا؟ ابھی بتایا کہ دوسروں پر ظلم کرنا حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، تو ظلم سے بچو۔ دوسری جس چیز کی صراحت ہے کہ ان مہینوں میں تم کو نہیں کرنا ہے، کہا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حرمت کے مہینے کے بارے میں کہ اس میں قتال جائز ہے کیا؟ لڑنا جھگڑنا، لوگوں سے جنگ کرنا جائز ہے کیا؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ظلم، جنگ کسی حال میں بھی اسلام جائز نہیں کرتا۔ ناحق جنگ، راہ جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر وہ اور بات ہے۔ تو ظلم اور جنگ، اس دو کا خصوصی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ حرام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرمت کا مہینہ گزر جائے تو یہ جائز، نہیں، یہ تو ہمیشہ حرام ہی ہے۔ ان دنوں میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ان 4 مہینوں کو جو خصوصی طور پر حرام کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات، ایک حرمت کے 4 مہینے شروع ہوتے ہیں ذوالقعدہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ متتالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک 6 مہینے کے بعد رجب، 6 مہینے کے بعد رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں خاص کر یہ جو 3 مسلسل آ رہے ہیں، ان تینوں میں ذی الحجہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ذی الحجہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیا اہمیت ہے اس ذی الحجہ کی؟ ذی الحجہ کو اہمیت سب سے زیادہ اس اعتبار سے ہے کہ اسلام کا ایک رکن حج اسی مہینے میں ہوتا ہے، سال بھر اور کبھی نہیں، اسی مہینے میں سال ہوتا ہے۔ عرفہ، جس دن کا روزہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ کہا کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اسی مہینے میں آتا ہے۔ ایام العشر، جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، والعشر والفجر ولیال عشر، لیال عشر کی تفسیر ایام العشر سے کی جاتی ہے، جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں اللہ تعالیٰ کو عمل خیر جس قدر محبوب ہے، کسی اور دن میں اتنا محبوب نہیں۔ ما من ایام العمل الصالح احب فيها الى الله من هذه الايام العشر، کہ کوئی اور دن ان دنوں میں نیکی جتنی کرو گے، اللہ تعالیٰ کو نیک کام جتنا پسندیدہ ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں۔ ایام تشریق انہی میں ہے، قربانی انہی دنوں میں ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی بڑی خصوصیت ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حج کی وجہ سے ہی، جو کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، 1 مہینہ پہلے حرمت کا بنایا گیا اور 1 مہینہ بعد میں حرمت کا بنایا گیا، یعنی ذی القعدہ کو حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا تاکہ لوگ حج کے لیے آرام سے سفر کر سکیں، ان پر قتل و غارت گری نہ ہو۔ کہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ حرمت کے مہینے میں اس میں کسی پر ظلم نہیں ہونی چاہیے، قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ عرب اس کا اہتمام کرتے تھے،
ان دنوں میں کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالتے، چوری نہیں کرتے، برائی سے پرہیز کرتے. کیا دلیل کہ بھئی عرب ان دنوں کی حرمت کا احترام کرتے تھے، ڈاکہ زنی سے بچتے تھے. دلیل وفد عبد القیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا بیننا و بینک کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر ہے. مضر قبیلہ ہمارے راستے میں پڑتا ہے، وہ ہمیں اور دنوں میں نہیں آنے دیتے سوائے اشہر حرم کے. حرمت کے مہینے ہیں جس کا احترام وہ بھی کرتے ہیں، اس میں لوٹ مار نہیں کرتے، اس میں امن رہتا ہے، تو ہم انہی دنوں میں آ سکتے ہیں. تو یہ معلوم ہے کہ عرب کفار بھی حرمت کے مہینوں کا احترام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا. حرم کا احترام کرتے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا. تو حرمت کے مہینے یہ بات ہے حج کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی القعدہ کو حرام کیا تاکہ لوگ اطمینان سے حج کے لیے آ سکیں. ذی الحجہ کے بعد محرم کے مہینے کو حرام قرار دیا تاکہ لوگ حج کرنے کے بعد اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں. اچھا یہ چوتھا مہینہ رجب وہ 6 مہینے کے بعد کیوں؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو رجب 6 مہینے کے بعد رکھا گیا تاکہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہیں سال میں کم سے کم 1 مہینہ ہو جو اطمینان سے لوگ آ کر کے عمرہ کر سکیں. اس لیے کچھ وقفے سے کہ یہ جو سفر میں پریشانی ہوئی ہوگی دور ہو جائے اور اطمینان سے پھر آ کر کے عمرہ کر سکیں. تو بہرحال اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت کے ہیں. حج کے مہینے کتنے ہیں؟ حج کے مہینے 3 ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے مہینے 3 اور اس میں بھی 3 مہینے میں یعنی وہ کہہ لیجیے کہ شوال، ذی القعد، ذی الحج یہ حج کا مہینہ کہا گیا ہے. جبکہ حج کے اعمال یعنی حج کے جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ سب تو محدود دنوں میں ہوتے ہیں. یعنی وہ محدود دن 8 سے شروع ہوتا ہے، 8 سے وقوف منی، 9 کو وقوف عرفہ، 10 کو حج کا لیے عید کا دن اور کنکری مارنے کا دن، اور اس کے بعد 2 دن تابع یا 3 دن تابع کا لیے. تو اس طریقے سے حج تو محدود دنوں میں ہوتا ہے، مگر حج کی نیت یہیں سے کر سکتے ہیں، شوال سے کر سکتے ہیں. حج کی نیت شوال سے کر سکتے ہیں. یہ 2 مہینہ پہلے کیوں؟ 2 مہینہ پہلے تاکہ جو لوگ دور دور سے آنا چاہیں حج کی نیت کر کے وہ نکل سکیں. تو شوال سے ہی حج کی نیت کی جا سکتی ہے. اشہر الحج اسے شمار کیا گیا. تو اشہر الحج الگ ہے اور اشہر الحرم الگ ہے. حرمت کے مہینے الگ ہیں، حج کے مہینے الگ. کہ حج کا مہینہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. ذی الحج پورا یا 10، تو اکثر علماء اس بات کی طرف کہ 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن. بعض علماء اس بات کی طرف پورا ہی مہینہ. تو بعض 3 مہینے سے. یہ جو حرمت کے مہینے ہیں 4 مہینے، حج کے مہینے 3، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی محبوب ایام ہیں. سال کی ابتدا، ہجری سال کی ابتدا محرم سے ہو رہی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ متعین کیا گیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس کے پہلے تاریخ نہیں تھی کیا؟ اس کے پہلے بھی تاریخ تھی. کس سے تاریخ شمار کی جاتی تھی؟ اس سے پہلے تاریخ شمار کی جاتی تھی عام الفیل سے، کہ جس سال ابرہہ نے ہاتھی لے کر مکے پر حملہ کیا، اس سے لوگ عرب تاریخ متعین کرتے تھے. عام الفیل سے 1 سال پہلے، 1 سال بعد، فلاں فلاں، اس سے متعین کیا کرتے تھے. مگر جب اسلامی حکومت قائم ہوئی اور مضبوط ہو گئی، معاملات بہت زیادہ درج کیے جانے لگے، اسلامی تشخص کی ضرورت پڑی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اسلامی تشخص قائم کرنے کے لیے بجائے سے دوسروں کے سال کا سہارا لیا جائے، اسلامی سال شروع کیا. اسلامی سال شروع کیا. ایسے میں اسلامی سال کی مبارکباد دی جائے کیا؟ جیسے کہ
کرسچن کے یہاں جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو مبارکبادی دی جاتی ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی نیا سال شروع ہونے پر مبارکبادی دی جائے کیا؟ تو علماء کی بڑی تعداد تو اسی کی طرف گئی کہ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ نیا سال تو سلف میں بھی ہوا، رسول کے زمانے میں سال نہیں ہوتا تھا کیا؟ ہجرت کے 16 سال نہیں، ہجرت کے 10 سال گزرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو محترم قرار دیا کیا اور اس دن مبارکبادی دی کیا؟ 10 سال آپ زندہ رہے ہجرت کے بعد، مگر ایسا نہیں ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ خیر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہجری سال متعین کیا گیا تو کیا اس دن احتفال کے لیے، خوشی کا دن منانے کے لیے، یا یہ کہ صرف تاریخ متعین کرنے کے لیے کہ بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں اس میں تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ تاریخ متعین کی جائے، اس سال سے تاریخ ایسے متعین کی جائے، تو صرف اسی کے لیے، مبارکبادی کے لیے نہیں۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں مبارکبادی نہیں، تو اب کیوں؟ کیا نئی چیز قائم ہو گئی ہے کہ اس میں مبارکباد دی جائے؟ تو شیخ بن باز، شیخ صالح بن عثیمین، محمد بن صالح بن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ تو یہی ہے کہ نہیں، اگر کوئی تمہیں مبارکبادی دے تو جواباً دے دو مبارکبادی کہ اللہ تمہیں بھی خوش رکھے، مگر شروع مت کرو کہ کہیں یہ بدعت نہ ہو جائے، کہ کہیں یہ بدعت نہ ہو جائے، کہیں من تشبہ بقوم میں داخل نہ ہو جاؤ کہ دوسری قومیں نئے سال پر مبارکبادی دیتی ہیں تو تم بھی دینے لگو اور ان کے ساتھ بن جاؤ، من تشبہ بقوم فہو منہم میں ہو جاؤ گے، تو اس لیے اس سے بچو۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوگا کہ نئے سال کی مبارکبادی نہیں دینی چاہیے۔ وہ مبارکبادی کس بات پر؟ مبارکبادی تو دی جاتی ہے کسی نئی نعمت کے حصول پر، کوئی نئی چیز آپ کو حاصل ہوئی تو بھائی مبارک ہو۔ یہ جو نیا سال آیا تو آپ کو کیا ملا کیا؟ اور یہ بھی کہ نیا سال ہر شخص کا یکساں کہاں ہے؟ پیدائش آپ کی جب سے ہوتی ہے اس کے بعد سے ایک آیا سال گزرا تو نیا سال آپ کے لیے، سب کی پیدائش الگ الگ، تو سب کے پیدائش کے حساب سے سب کا سال نیا سال الگ الگ، تو سب کا نیا سال ایک ساتھ کہاں بنا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نئے سال پر مبارکبادی، بھائی مبارکبادی دی جاتی ہے کسی نعمت کے حصول پر، کوئی اچھی چیز کو حاصل ہوئی تو آپ مبارکبادی دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سال گزرا، وہ کیسا گزرا آپ کا؟ اچھا گزرا، برا گزرا، آپ کو خود پتہ نہیں ہے۔ یعنی آپ بھلے سے بہت ہی نیک کیوں نہ ہو، بہت ہی نیک کیوں نہ ہو، بہت ہی اچھا کام کیوں نہ کرتے ہوں، مگر قبول ہوا یا نہیں کس کو پتا؟ تو وہ مبارکبادی کس بات پر؟ آپ کہاں سے لاتے کہ مبارک ہو ایک سال گزر گیا، اور ایک سال جو گزر گیا مبارکبادی دے رہے ہیں، یہ ہماری عمر کا ایک حصہ ختم ہو گیا، اس پر مبارکبادی، یا بڑھ گیا، عمر بڑھتی ہے مگر عمر تو بظاہر بڑھ رہی ہے مگر عمر ہماری کم ہو رہی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 70 سال 60 سال کی عمر رکھی ہے، تو جیسے جیسے سال گزرے گا وہ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ تو بھلے سے آپ کا 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، اس میں ہی آپ کا کم ہوتا ہے۔ 80 سال فرض کیجئے کہ آپ کی عمر ہے، 70 سال گزر گئے تو اب باقی 10 ہی رہ گیا۔ تو یہاں تو مسئلہ اپنا اپنا ہر انسان جائزہ لے، جیسے جیسے یہ سالانہ کیا، یہ تو یومیہ جائزہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ تو روزانہ تم کو تو اپنا حساب کرنا ہے کہ ہم نے کل کے لیے کیا کیا، ہم نے آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ تو اگر ہمارا سال برا گزرا، ہم نے وقت کو ضائع کیا، تو بجائے اس کے کہ ہمیں مبارکبادی ہونا رہے تو رونے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، توبہ کی بات ہے کہ توبہ کرو۔ تو اس طریقے سے یہ جو سال گزرنے پر مبارکبادی کا سلسلہ اولاً دوسرے قوموں کا ہے، ہماری قوم اس مسلمانوں کے یہاں نہیں، کہ اگر یہ ہوتا تو سلف سے منقول ہوتا، صحابہ کرام سے منقول ہوتا، مگر نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ کرام سے منقول ہے، بلکہ تابعین وغیرہ سے بھی نہیں منقول ہے۔ تو جب بات ایسی ہے
تو من تشبہ بقوم سے بچتے ہوئے ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ محرم 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے، یہاں سے نیا سال شروع ہوگا، تو کہا نا ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم نے اچھا کیا تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو قبول فرما۔ اور یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں یا کتنے برے ہیں۔ یہ دور یعنی کورونا کا زمانہ گزر رہا ہے، یہ مصیبت کا زمانہ ہے۔ اور مصیبت یوں ہی آ جاتی ہے کیا؟ وبا ایک مصیبت ہے، مصیبت یوں ہی آ جاتی ہے کیا؟ نہیں، یوں ہی نہیں آتی۔ کیا دلیل بھائی یوں ہی نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے کرتوت کے بدلے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تمہارے کمائی کے بدلے، تم نے کیا کیا اسی کے نتیجے میں۔ اچھا، تو اگر لوگ سارے نیک ہو جائیں تو یہ مصیبت نہیں آئے گی۔ لوگ سارے نیک ہو جائیں، اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، فرما برداری میں لگ جائیں تو یہ مصیبت نہیں آئے گی۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل کا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے اللہ پر ایمان لاتے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم تو ان کے لیے آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے، برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی، بڑی آرام کی زندگی گزارتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، مگر انہوں نے جھٹلایا، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمت کو پا کر غرور میں مبتلا ہو گئے، لوگوں کے حقوق ضائع کیے، لوگوں پر ظلم کیا، اللہ کا حق نہیں ادا کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کام کے بدلے ان کی گرفت کی۔ یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے تو ہمارے، اچھا تو مصیبت صرف مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ مسلمان تو اچھے، ان کو تو بچا لیا جاتا۔ نہیں، جب برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے تو سب کو بھیجتا ہے۔ کیا دلیل بھائی کہ برائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب سب پر عام ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس آزمائش سے، اس عذاب سے جو صرف ان لوگوں کو لاحق نہیں ہوگی جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ جب اللہ کا عذاب عام نازل ہوتا ہے تو صالح طالح سب کو شامل ہوتا ہے۔ پھر ان کو جو اچھے لوگ اس باب میں جائیں گے، یبعثون علی نیاتہم، کہا کہ ان کو نیت کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا، ان کی نیت کے مطابق ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ مگر جب آتا ہے تو عام عذاب عام ہوتا ہے تو اس میں اچھے اور برے سبھی چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو مسلمان اچھے ہیں کیا کہ مسلمانوں کی فکر کریں کہ مسلمان کیوں عذاب میں مبتلا ہو گئے؟ وہ تو ہر انسان اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو شاید اس وقت دینی حماس، دینی حمیت مسلمانوں میں جس قدر کمزور پڑ گئی ہے شاید دوسری قوم میں نہیں ہے۔ دوسری قومیں اپنے دین کے لیے کتنی محنت کر رہی ہیں، وقت لگا رہی ہے، پیسے لگا رہی ہے، سب قسم کی لگا رہی ہے، مگر مسلمان ہے کہ غفلت میں، بس اس خوشی میں مبتلا ہے کہ ہم نے تو لا الہ پڑھ لیا، ہمارے لیے نجات ہے۔ بھائی لا الہ بغیر عمل کے کتنا کام کرے گا؟ قرآن کریم دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بھرا پڑا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ عمل صالح ہوگا تب تو نجات پاؤ گے، ورنہ جاؤ گے، اگر تمہارے سیئات تمہارے حسنات پر غالب آ جائیں تو جاؤ گے جہنم میں۔ یہ اور بات ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی توحید کی وجہ سے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا، توحید پر قائم ہوگا، شرک سے بچتا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اسے جہنم سے نکالے گا۔ مگر کب تک جہنم میں رہے گا اس کا کیا؟ جہنم سے نکالا جائے گا ایک نہ ایک دن، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ مگر اگر ہمارے سیئات حسنات پر غالب آ گئے تو پتہ نہیں کب تک جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یہ حدیث خود ہی دلیل ہے اس بات کی۔ یہ حدیث من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سارے مسلمان جہنم میں جائیں گے، توحید کی وجہ سے سزا پا کر پھر ان کو جنت میں لایا جائے گا۔ جہنم میں جائیں گے، سزا پا کر لایا جائے گا۔ جہنم کی سزا کیسی؟ ایسی سزا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں بڑی آرام کی زندگی گزاری ہے، اسے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، مگر اللہ کی فرمانبرداری اس نے نہیں کی۔ اس کو جہنم میں صرف ایک بار غوطہ دے کر نکالا جائے گا، ڈال کر کے نکال دیا جائے گا۔ بس پوچھا جائے گا هل رأيت نعيما قط، پوچھا جائے گا هل رأيت نعيما قط، زندگی کا تصور کرو، کبھی تم کو زندگی میں بہترین مزہ ملا ہے؟ بس ایک بار ڈبو دے گا، سارا بھول گیا، کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو کیا آرام نام کی کیا چیزیں، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ یہ حال ہے جہنم کی سزا کا۔ تو بھائیوں، اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے سالوں سال رہنا پڑ گیا تو پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ جو مصیبت ہے، یہ یہاں جو کچھ ہم ہر طرف سے تنگی محسوس کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا تھا، بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ سینکڑوں سال ہم نے حکومت کی، مگر کیا کیا؟ اللہ کے لیے کیا کیا؟ حکومت تو کی، اللہ کے لیے کیا کیا؟ اگر دعوت کا کام جاری ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اور اب بھی اگر مسلمان ہوش کے ناخن لے اور اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس کو وجود بخشا ہے، یعنی خود دین پر قائم رہو اور دین کو پھیلاؤ، اگر اس کام میں اب بھی مسلمان لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سارے وبا کو ختم کرے گا انشاءاللہ۔ یہی ایک حل ہے مسلمانوں کو ہر طرح کے خوف و ہراس سے بچنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہی ایک حربہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کرو، بے فکر زندگی گزارو، اور آخرت بھی تمہاری بے فکری کی ہو جائے گی۔ نہیں کرتے تو طرح طرح کی مصیبت تو آئے گی ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ساری نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، دین پر قائم رکھے، دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔